الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سورہ البقرہ آیت نمبر 178 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا، اور آج کی اس تفسیر کے اندر قصاص یعنی قتل کے بدلے کے حوالے سے اس میں آج گفتگو ہوگی، اور معاف کرنے کے حوالے سے پھر اگلی چند آیات کے اندر وصیت کے بارے میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ وصیت کیسے کرنی چاہیے اور کب کرنی درست ہے، کب کرنی درست نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے اس تفسیر کا سلسلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معنی معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ پاک کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلا کا جو لفظ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس طرح نہیں کیا جائے گا، یعنی زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایک کے بدلے دو کو بلکہ کئی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا ویسے نہیں کیا جائے گا کہ مرد کے بدلے مرد ہی قتل ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل ہوگی، اور اسی طرح آزاد ہو یا غلام ہو تو ان کے بدلے آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام ہی ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا جو وہ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ پھر ان کی قتل و غارت اتنی بڑھ جاتی تھی
کہ کئی لوگ پھر اس میں قتل ہو جاتے تھے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کریں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت و سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ اب قصاص کے متعلق دو اہم مسائل بھی آپ سماعت کر لیں۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض کے معاف کر دیں یا مال پر سرا کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں اور قصاص چاہے تو قصاص ہی یعنی بدلہ ہی فرض رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ قتل تو کسی نے کیا، اب جو مقتول ہے اس کو نہیں، کسی اور کو قتل کیا جا رہا ہے، یعنی جس نے قتل کیا اب اس کو نہیں، دوسرے کسی کو بدلے میں قتل کر رہے ہیں، تو ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آگے وہ بھی کہ جس نے کہا جی ہم نے معاف کر دیا، اب معاف کرنے کے بعد پھر اٹھے پھر قتل کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے۔ جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں وہاں کے جرموں کی تعداد کیا ہے، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا، حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ یاد رہے وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وصیت مال کے 3 حصے میں ہے اور 3 بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ البتہ اگر ورثاء راضی ہوں تو 3 سے زیادہ بھی وصیت ہو سکتی ہے،
اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت کے قوانین جو بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلاً ورثاء راضی نہ ہوں پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جس کو وصیت کرنے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہ گار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم، عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موصلہ یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس میں اور وارثوں میں شریعت کے موافق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 178 سے آگے تفسیر قرآن کا سلسلہ آپ نے آیت نمبر 182 تک سماعت کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قصاص کے حوالے سے بتایا گیا، قتل کے حوالے سے، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو یاد رکھیے گا قتل کا بدلہ قتل ہے اور جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ باقی کسی کو۔ اور کسی دوسرے کو قتل کرنا یہ تو زمانہ جاہلیت کی طرح ہے کہ جب عہد اسلام سے پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے، کوئی مرد قتل ہوتا تھا تو ایک مرد کے بدلے کئی مردوں کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ پھر عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے، غلام کے بدلے آزاد کو، آزاد کے بدلے غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مرد کے بدلے جس مرد نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرو، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے جس عورت نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے غلام کے بدلے غلام کو اور آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یاد رکھیے گا معاف کرنا بھی بڑا افضل کام ہے، معاف ہی کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو یہ اس پر قصاص لینا جو ہے، وہ اگر قصاص لیتا ہے تو وہ قصاص لینا اس کا جائز ہے، کیونکہ اس کی قرآن نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں معاف کر دینا افضل ہے۔ اب یہ بھی نہیں کرنا کہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اٹھے پھر قتل کر دے، تو ایسوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔